پاک پڑھیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کو بتاؤں حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بابو یہ بڑھ کے بھیا سنو آپ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہیں اگر گناہ ہو جائے بندے سے اس کو چاہیے کہ کیا کرے، جلدی سے جلدی توبہ کر لے، جلدی سے جلدی ہو سکے گا توبہ کر لے. حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جانتے ہو ان کا واقعہ یوں ہے کہ یہ توبہ کرنے سے پہلے شراب پیا کرتے تھے. کیا پیا کرتے تھے؟ اب سوچ لو بھائی کیا پیتے تھے؟ شراب. اور ان کی ایک بچی تھی چھوٹی سی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو جب یہ شراب پیتے تھے کہ بیٹیاں جو ہوتی ہیں بڑی موہنی ہوتی ہیں ہے نا، باپ سے جتنی محبت بیٹیاں کرتی ہیں نا اتنا بیٹا نہیں کرتا. ایک بات مجھے یاد ہے، بتا دوں کہ نہیں بتا دوں؟ اے بھیا سنو، سنیں گے کہ نہیں سنیں گے؟ آپ بتاؤ سنیں گے نا؟ سنو آپ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہادت کا وقت قریب آ رہا تھا، اور اس مہینے کے بعد میں جو مہینہ آ رہا ہے اسی مہینے میں آپ کی شہادت بھی ہوئی تھی، تو صرف وہ واقعہ آپ کو بتا رہا ہوں، سنو آپ. اور تو جب وقت قریب آ رہا تھا نا تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک دن آپ نے کوفہ کے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد آپ نے فرمایا، کہا اے لوگوں سنو میری بات غور سے. کہا کیا ہے؟ کہا آج تم لوگ اپنی اپنی عورتوں کو میرے گھر بھیج دینا. آج تم لوگ اپنی اپنی عورتوں کو کیا کرنا، میرے گھر بھیج دینا. تو جتنے تھے وہاں پر لوگ موجود تھے جو، کہا حضور میری عورتیں تو آپ کی کنیز ہیں، وہ تو ہمیشہ جاتی. کہا نہیں، آج بھیجو تم اپنی عورتوں کو میرے گھر. تو کنیزیں جو مطلب عورتیں تھی وہاں کوفے کی، جو کوفے کی عورتیں تھی وہ اکٹھا ہو گئی، وہاں آپ کے گھر میں موجود ہو گئی. تو آپ نے بلایا کس کو جانتے ہو؟ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. کہا زینب ادھر آؤ. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ گئی. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمایا، کہا بیٹی اپنے چہرے سے تم کیا کرو، پردہ ہٹا دو. تو تعجب میں پڑ گئی حضرت زینب، خاتون جنت کی بیٹی ہے نا جو پردے میں رہنے والی ہے. کہا بابا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا بیٹی جو میں کہہ رہا ہوں اتنا سنو بس. تو اب باپ کی بات کی، آپ نے کیا کیا، چہرے سے پردہ ہٹایا، نقاب ہٹایا. جب نقاب ہٹایا نا تو مولا علی نے فرمایا، کہا اے عورتوں اسے پہچان لو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی بیٹی ہے، خاتون جنت کی بیٹی ہے زینب. غور سے اسے دیکھ لو، پہچان لو اسے. آج کل میں نہ رہوں گا، جب میرا بیٹا شہید ہوگا زینب آئیں گی سر لے کر کے، تو کل کوئی یہ نہ کہنا کہ میں زینب کو نہیں پہچانتی. سمجھ رہے آپ؟ میں وہ جو بات بتانا چاہتا تھا اس کو بتاؤں، تو یہ تو بیچ میں آ گئی بات. تو ہوا یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. حضرت عباس علمبردار تھے، ان کی عمر اس وقت 14 سال تھی، ان کو بھی بلایا. اور بلانے کے بعد میں سارے لوگ جتنے موجود تھے سب کے ہاتھوں کو، اپنے گھر کے بچوں کے ہاتھوں کو کیا کیا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر رکھ دیا. کہا سنو اے میرے گھر والوں، ابھی میں امام ہوں، میرے بعد میرا بیٹا امام حسن امام ہوگا. اس کے بعد میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عرض کرتی، بابا میرا ہاتھ بھائی حسن کے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھا آپ نے؟ اے بیٹے رونے لگی. آپ کہا بابا میرے ہاتھ کو بھائی حسن کے ہاتھ پر کیوں نہیں رکھا؟ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا،
کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد میں کیا کیا، امام حسین کا ہاتھ اپنی بیٹی زینب کے ہاتھ پر رکھ دیا، رونے لگی، کہا بابا یہ کیا کرتے ہو؟ کہا، فرمایا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا زینب سنو، سب لوگ اس وقت ہوں گے نہیں، اس وقت تم رہو گی، اس لیے تمہیں اپنے بیٹے حسین کا ہاتھ تمہیں تھما رہا ہوں، تم تھام لو میرے بیٹے حسین کا ہاتھ۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیا تربیت دی جا رہی ہے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سرکار فرماتے ہیں نا، مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار نے فرمایا، کہے لوگو قوم سمود کو جانتے ہو نا، قوم سمود کو، میرے سرکار فرما رہے صحابہ سے، قوم سمود کو جانتے ہو؟ قوم سمود کے لوگوں نے کیا کیا، اونٹنی کو کونچے لگائے تھے، اونٹنی کو کونچے لگائے تھے وہ لوگ، اور ہاں ایک ظالم ایک بدبخت ہوگا جو آئے گا اور وہ کیا کرے گا، میرے علی کو کیا کرے گا، شہید کر دے گا۔ جب میرے علی کو شہید کرے گا نا، تو علی جب وہ شہید کرے گا نا تو کیا ہوگا، تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی، اور سرکار نے اپنا دست مبارک علی کے داڑھی پر پھیر دیا۔ سمجھ رہے؟ اللہ اکبر۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیا ہوا کہ آپ نے جمعہ کا خطبہ دیا، اور جمعہ کا خطبہ دینے کے بعد میں سارے لوگ آ کر کے مصافحہ ملنے لگے، تو جانتے ہو کیا ہوا، وہ آدمی بھی آیا، کون جانتے ہو، جس نے آپ کو شہید کیا، ابن ملجم جس کا نام ہے۔ تو ابن ملجم آیا اور اس نے کیا کیا، ایک بہترین تلوار ساتھ ملایا، اور اس نے کیا کیا، تلوار لے آیا، سارے لوگ آپ قدم دستبوسی کر رہے تھے، اور وہ بھی آیا، اور آنے کے بعد میں تلوار ہاتھ چوما اور تلوار کیا کیا، آپ کو پیش کیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ جب اسے دیکھا آپ نے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تو اسے واپس لے جا۔ کہا اے علی، اے میرے آقا، آپ تو تحفے قبول فرماتے ہیں، آپ نے میرا تحفہ کیوں نہیں قبول کر رہے؟ تو مولا علی رضی اللہ کا فرمایا، کہا کہ اگر میں نے تحفے میں یہ اگر تلوار لے لی تو کس سے تو مجھے قتل کرے گا، تو قتل مجھے کس سے کرے گا؟ اور جب وہ دن تاریخیں آئیں تو جانتے ہو، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں ایک عورت تھی، قطامہ عورت تھی، تو اس نے ابن ملجم نے کہا تھا حضور میں آپ کا غلام ہوں، بھلا میں آپ سے کیسے ایسا کام کر سکتا ہوں، اور پھر آپ یہ لیجئے تلوار میری گردن مار دیجئے، میں آپ کو قتل کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جرم سے پہلے کسی کو سزا نہیں دی جاتی، تم نے ابھی جرم کیا نہیں ہے، اس لیے تجھے سزا بھی ملے گی۔ لہذا تو اس نے کہا کہ آقا میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا دیکھ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو کیا کر، لوگوں کو جا کر سحری جگایا کر، لوگوں کو جا کر کیا کر، سحری جگایا کر۔ تو ابن ملجم نے کیا کیا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر وہ جاتا اور لوگوں کو سحری جگایا کرتا۔ ایک دن کیا ہوا، ایک محلے میں پہنچا، ایک گلی میں ایک مکان سے کچھ بجنے کی آواز آ رہی تھی اور کچھ پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، تو یہ آدمی گیا اور جانے کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا، تو اندر سے جب کچھ بجنے کی اور گانے کی جب آواز آ رہی تھی نا، اس نے کھٹکھٹایا، اس میں سے ایک عورت نکلی باہر، نکلنے کے بعد کہا کون ہو تم؟ کہا تمہاری شکایت میں امیر المومنین سے کر دوں گا، اور جب میں تمہاری شکایت امیر المومنین سے کر دوں گا تمہیں سزا ملے گی۔ کون ہو تم لوگ جو رمضان کے مہینے میں یہ ناچ گانا کر رہے ہو؟ تو عورت جو نکلی بڑی خوبصورت تھی، تو اس نے جب دیکھا تو اس کے حسن میں فریفتہ ہو گیا، تو کہا کہ
تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام قطامہ ہے۔ کہا تم شادی شدہ ہو؟ کہا نہیں میری شادی نہیں ہوئی۔ کہا شادی کرے گی؟ کہا شادی تو کروں گی مگر میری 3 شرطیں ہیں۔ کہا کیا کیا ہیں؟ کہا سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ شادی کروں گی تو 1000 درہم میں کیا کروں گی؟ مہر دوں گی۔ کہا کوئی مشکل نہیں۔ کہا کہ دوسری شرط یہ ہے کہ تجھے علی کو کیا ہوگا؟ قتل کرنا پڑے گا میرے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ میرے لیے کنیز لائے جو مجھے گانا گا کر کے بہلائے پھسلائے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا تیسری شرط میری یہ ہے کہ میری یہ تلوار سے کیا کر دے؟ تو امیر المومنین کو قتل کر دے۔ تو اس نے کہا 2 کام تو ہو سکتے ہیں مگر یہ تیسرا کام جو تو کہہ رہی ہے نہیں ہو سکتا، اس کو میں ہرگز کر نہیں سکتا۔ کہا اگر نہیں کر سکتا تو جا واپس چلا جا۔ لیکن جانتے ہو اس نے دیکھا تھا شیطان نے ورغلایا اور اس کی صورت ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے اس کے دل میں سمائی رہی۔ اور اس نے کیا کیا؟ وہ دن جب آیا، آنے کے بعد میں اس نے خوب شراب پیا اور شراب پینے کے بعد کہا قطامہ کیسے میں قتل کروں امیر المومنین کو؟ اس ظالمہ نے بتایا، کہا کہ سن، فجر کے نماز کے وقت تو جا اور جا کر کے مسجد میں آرام کر، سونے کی حالت بنا لے، اور جب علی آئیں ممبر پر پہنچیں، محراب میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوں، اور اس وقت کیا کر لے؟ جب وہ پہلی رکعت پوری کر لے، اس کے بعد جیسے ہی سجدے میں جائیں تو کیا کر دے؟ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے والے ہوں اتنے میں اپنی تلوار تو چلا دے۔ اس ظالم نے ایسے ہی کیا، اور کرنے کے بعد ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کیا ہو گیا؟ گر پڑا، اس میں سے تمام دھوئیں نکل رہے ہیں، راکھ اڑ رہی ہے اور پرندے آ رہے ہیں جو اس راکھ میں اپنے پروں کو مل کر کے اڑ کر کے جا رہے ہیں۔ تو اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز لگایا، کہا عباس جاؤ، آواز آ رہی سنائی پڑ رہا ہے کہ امیر المومنین قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے۔ تو فوراً کہتے ہیں کہ بہن میں نے خواب دیکھا، فوراً دوڑ کر کے گئے تو کیا دیکھا کہ آپ کو ظالم نے تلوار مار دیا ہے، خون زیادہ بہ گیا تھا۔ اٹھا کر کے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما لے کر کے آئے۔ حضرت عباس علمبردار بھی پہنچے اور یہ خبر پورے کوفے میں پھیل گئی کہ امیر المومنین کو شہید کر دیا گیا۔ لیکن وہ ابن ملجم جو تھا بھاگ کر کے گیا، وہاں شراب نوشی میں اس قطامہ عورت کے پاس مست ہو گیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایسی بری چیزیں ہیں، یہ نشے والی چیزیں کہ پہلے انسان نشہ کرتا ہے، پھر جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو ایسا کرو، اچھے عمل کرو، اور اچھے عمل جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ آپ کو اور آپ کے بچوں کو ہدایت عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ اچھے عمل کرنے والے بنو۔ بہرحال بتا یہ رہا تھا حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نا، وہی بات چل رہی چھوڑ گیا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے۔ بابو 5 منٹ کی بات ہے، سن لو بس۔ کیا کرتے تھے؟ شراب پیتے تھے نا۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ جب شراب پیتے تھے تو بچی کیا کرتی تھی؟ اڑیل کر کے برتن میں شراب آپ کو دیتی تھی۔ ہوا یہ کہ کچھ دن میں اس بچی کا انتقال ہوا۔ بس اسی کو بتا ختم کرتا ہوں، گھبرا تو نہیں رہے ہیں آپ نا بابو۔ تو حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ بچی جو تھی وہ انتقال کر گئی۔ اب جب انتقال کر گئی تو اکیلے ہو گئے، اب کوئی تھا بھی نہیں، نہ بیوی تھی، ایک بچی تھی اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ انتقال جب ہو گیا تو یہ بڑے بیچارے پریشان تھے۔ ایک رات جب خواب میں انہوں جب سوئے رات میں نا، انہوں نے خواب کیا دیکھا کہ بڑی آفت آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا قیامت آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ میں کھڑا تھا ایک میدان میں اور مجھ کو میں نے کیا دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا سانپ وہ مجھ کو دوڑائے ہوئے ہے اور میں آگے آگے دوڑ رہا ہوں، وہ میرے پیچھے پیچھے۔
جدھر جدھر میں جاتا ہوں ادھر ادھر وہ بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں میں بھاگتے بھاگتے ایک جگہ پر پہنچا، دیکھا ایک بزرگ تشریف فرما۔ میں نے کہا آپ مجھے اس سے بچا لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں تمہیں بچا نہیں سکتا، میں بہت کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ایسا کرو اور آگے چلے جاؤ۔ کہتے ہیں میں اور آگے گیا مگر اس اژدہے نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا۔ تو کہتے ہیں پھر میں لوٹ کر کے دوسری جانب سے ادھر ہی آ گیا۔ وہ بزرگ پھر کھڑے تھے وہیں پر۔ میں نے کہا کہ ایسا کرو مجھے بچا لو اس سے۔ کہا نہیں میں بہت کمزور ہوں۔ کہا پھر مجھے کیسے بچوں اس سے، اژدہے سے؟ کہا ایسا کرو ٹیلے کے پاس دوڑ کر کے چلے جاؤ، اگر وہاں تمہاری کوئی امانت ہوگی تو یقیناً تجھے بچائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوڑ کر کے ٹیلے کی طرف گیا، تو وہاں پر جب میں پہنچا تو آواز آئی کہ دروازہ کھول دو، ان کی ایک امانت اس میں موجود ہے۔ کہتے ہیں جب دروازہ کھلا تو میں اندر گیا تو میں نے کیا دیکھا، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور اس میں میری بھی بیٹی ہے۔ اور میری بیٹی نے مجھے دیکھا، پہچان لیا۔ کہتی ہیں کہ فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، جب پہچان لیا اپنی بیٹی کو تو اس نے کیا کیا، ایک ہاتھ سے داہنے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور بائیں ہاتھ سے جب اژدہا آیا تو اسے دور کر دیا۔ اژدہا بھاگ گیا تو کہا میں نے اپنی بیٹی سے، بیٹی آخر ماجرا کیا ہے، یہ کون ہے، اژدہا کون ہے، وہ بزرگ کون ہے، میرے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ بیٹی نے کہا بابا وہ جو بزرگ تھے وہ نیک عمل تھا آپ کا، اور کہا یہ اژدہا جو تھا، کہا یہ آپ کا برا عمل ہے جو آپ کو دوڑائے ہوئے تھا، آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ پھر کہا بزرگ تو نیک عمل ہیں بابا، زندگی میں انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو اگر اس کے عمل برے زیادہ ہوتے ہیں تو پھر نیک عمل کیا ہوتا ہے، کم ہو جاتا ہے تو کام نہیں آتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ کیا کریں، اچھے عمل پر زیادہ توجہ کریں۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اسی دن سے کیا کیا، سچی توبہ کر لی۔ میں نے اسی دن سے کیا کر لیا، سچی توبہ کر لیا۔ تو میرے دوستو اگر ہم سے گناہ ہو گئے ہیں تو ہم کیا کریں، سچی توبہ اللہ کی بارگاہ میں کر لیں۔ اور سچی توبہ جب کرو گے تو یاد رکھو اگر گناہ ہو گئے ہیں تو گھبراؤ نہیں، بلکہ جانتے ہو ملک الموت تو یہ کہتا ہے کہ ہاں ہاں یا رسول اللہ، اگر آپ کا امتی میں جان نکالنے لگوں، اگر اس وقت بھی کیا کرے وہ اللہ کا نام لے لے اور اس کی زبان پر کلمہ آ جائے، پھر بھی میں اس کی جان بڑی آسانی سے نکالوں گا۔ ہاں ہاں اگر اس کی جان ران تک آ گئی ہو، گردن تک آ گئی ہو، پھر بھی اگر وہ نام لے لے، پکار لے آپ کو، تو میں اس کی جان بڑی نرمی سے نکالوں گا۔ اس لیے ایسا مہینہ تھا میرے دوستو یہ کہ جانتے ہو جس میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں اس طرح، کہا کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کا کفن تیار ہوگا اور وہ لوگ کیا ہوں گے، دنیا کے نظاروں میں مست ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کی قبر کھدائی تیار ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، مست ہیں دنیا کے کاموں میں، کوئی کھیتی کر رہا ہے، کوئی کہاں پر موجود ہے۔ تو یاد رکھو جتنے لوگوں کو دنیا سے جانا ہے سب اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے جو رات گزر گئی، اور جتنے جو آپ کو رزق ملنا ہے سال بھر میں وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ یعنی ہر حکمت والا کام اللہ تعالیٰ بانٹ دیتا ہے، اور اس رات میں 300 رحمت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے۔ تو اب تو وہ رات چلی گئی، جو آنے والی رات ہے اس کی قدر کرو، جسے ہم جانتے ہو جو لیلۃ القدر ہے، جو شب قدر ہے، یہ شب برات تھی اور وہ شب قدر ہے۔ تو میرے دوستو راتوں کو ایسے ہی مت جانے دو، بلکہ ہو سکے کم سے کم 5 وقتہ نمازی بن جاؤ۔ اگر سو تو عشاء کی نماز 5 وقتہ نماز پڑھ کر کے سو، تو جب عشاء کی نماز پڑھ کر کے آپ سو جاؤ گے، کوئی خرافات نہیں کرو گے، یاد رکھو صبح اٹھو گے فجر کی نماز کے لیے اور نماز پڑھ لو گے تو آپ کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ابھی مولانا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے نا، اس کے بعد سلام ہوگا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔